السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ دوستو، تابوت سکینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تابوت سکینہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں۔ بہت ہی شارٹ انداز میں قرآن اور حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایک صندوق تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ صندوق تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے یہ پیغمبروں کے درمیان نسل در نسل چلتا رہا۔ چلتے چلتے ہی یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے درمیان یہ چلتا رہا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس صندوق کی خاص بات یہ تھی کہ یہ صندوق بنی اسرائیل جب بھی کوئی جنگ لڑتے تھی تو اپنے تابوت سکینہ آگے رکھ لیا کرتے تھی اور یہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اس تابوت سکینہ میں پیغمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبرکات رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تختیاں اور توریت۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے اور وہ برتن جس میں منہ اور سلور نازل ہوتا تھا، تو بہت سارے پیغمبروں کے متبرکات اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت رکھ دی تھی کہ بنی اسرائیل جس جنگ میں بھی اس تابوت کو آگے رکھ دیتے تھے وہ یہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اور یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، آگے کے پیغمبروں میں اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں بھی چلتا رہا، اور پھر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس کی یہی خاص بات تھی، اسی لیے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بنی اسرائیل نے کی، تب اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ دوستو، قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا جالوت، اس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور ان کے پھر بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب جالوت نے اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا تو اس کے ساتھ ہی تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا، تو اسرائیلیوں میں بہت ٹینشن آ گئی۔ جب تک یہ صندوق جالوت کے پاس رہا تب تک جالوت پریشانیوں میں مبتلا رہا۔ تبھی جالوت اور جالوت کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں ہم پر، سب اس صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ جب بہت زیادہ جالوت پریشان ہو گیا تب اس نے اور اس کے لشکر نے تابوت سکینہ کو بیلوں پر لدوا کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لو، لیکن بنی اسرائیل اتنے نافرمان تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور طالوت کو اپنا بادشاہ نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم طالوت کو اپنا بادشاہ نہیں بناؤ گے تو یہ جو تابوت سکینہ ہے نہ، یہ جس شخص کے پاس پہنچے گا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا، تب تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ تو ادھر طالوت تو ٹینشن میں آ ہی گیا تھا۔ اب یہ تابوت ان کے پاس پہنچا تھا یا لے کر آئے تھے، جب سے ہی تو مصیبتوں میں پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس تابوت کو بیلوں پر رکھ کر روانہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ تابوت پھر سے طالوت کے پاس پہنچ گیا، اور بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں سے ایک تھے، اور پھر طالوت نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اور حضرت داؤد علیہ السلام جس میں شامل تھے سب کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے جالوت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، پیغمبر بنایا اور حکمت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں دفن کر دیا
تابوت سکینہ اب کہاں ہے؟ تو اس کے بارے میں یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو مسجد ہے، مسجد بیت المقدس، وہاں یہ دفن کر دیا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جائیں اور نئی ویڈیو آنے کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔